پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس عورت کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، موجودہ پاکستانی سیاست کی مشہور ترین ہستی اور پٹواریوں کی عظیم ترین ہستی، ان کی امی، ان کی نانی، ان کی باجی، ان کی سسٹر، نون لیگ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر۔ پیارے پاکستانیوں، آج نانی نے جو ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، ایک اس نے آج میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں جو ہے اس کی صدارت جو ہے وہ نانی کر رہی تھی، اور اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے ان میں جو ہے وہ نون لیگ کے سابقہ ایم این ایز، ایم پی ایز اور جن لوگوں کو جو ہے اس نانی نے ٹکٹ دینے الیکشن کے لیے ان کو بلایا ہوا تھا۔ تو آج ایک میٹنگ ہوئی اور صدارت جو ہے وہ اس کی نانی کر رہی تھی۔ بیسیکلی جو ہے وہ 60-70 سال کے بڈھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی صدارت جو ہے وہ یہ عورت کر رہی تھی، جو ابھی جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے سیاست میں آئی ہے۔ تو جناب یہ فرما رہی تھی اس اپنی سو کالڈ میٹنگ میں کہ جی عوام جو ہے وہ چال بازوں، فراڈیوں، جھوٹوں اور توشہ چوروں کے پروپیگنڈے سے جو ہے وہ ہوشیار رہے۔ بیسیکلی وہ اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہی تھی، لگ ایسے رہا ہے کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کا جو باپ ہے وہ اگلے مہینے 21 اکتوبر کو آنے والا ہے، تو پہلے ہی عوام کو کہہ رہی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ کہ فراڈیا جو ہے وہ ایک واپس آنے والا ہے، ایک جھوٹا انسان جو 4 ہفتے کا کہہ کے گیا تھا اور 4 سالوں میں واپس نہیں آیا، وہ واپس آنے والا ہے۔ اور ایک وہ چال باز بھی ہے، ظاہر ہے جس طرح کی چالیں اس نے چلی ہیں وہاں سے بیٹھ کے، اسی کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ اور جہاں تک یہ گھڑیوں والا، گھڑی کی بات تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، خان صاحب کی گھڑی کا انہوں نے تماشا جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ حالانکہ ان لوگوں نے خود آپ کہہ لیں کہ پوری مرسیڈیز جو ہے وہ گاڑیاں ان لوگوں نے جو ہے وہ چرا لی اور 10 سال جو ہے وہ اپنے پاس رکھی اور کسی کو بتایا بھی نہیں کہ ہمیں تحفے میں ملی ہیں۔ تو اس طرح کے یہ ڈرامے باز ہیں۔ تو بہرحال نانی نے جو ہے وہ ایسی باتیں کی، مجھے امید ہے کہ وہ سننے کے بعد جو ہے وہ پٹواری بہت زیادہ روئے ہوں گے۔ نانی کا یہ کہنا تھا کہ جی نواز شریف کی واپسی بحرانوں کی سیاہ تاریک رات میں گھرے پاکستان کے لیے طلوع سحر ہے۔ پتہ نہیں یہ اردو اس نے ایسی کہاں سے بول لی ہے اس جاہل عورت نے۔ پھر کہتی ہے جی پاکستان کا بیٹا ایک بار پھر قوم اور وطن کو مشکلات سے نکالنے میں تاریخی کردار ادا کرنے آ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ نواز شریف اپنے ریلیف کے لیے نہیں بلکہ قوم کو مہنگائی، معاشی بدحالی اور لا قانونیت کی تکلیف سے نجات دلانے آ رہا ہے۔ جو بندہ خود آئین قانون کو نہیں مانتا، جو ڈرامے بازی جو ہے وہ اس بندے نے کی، دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک بار بندے کو سزا ہو جائے، وہ جیل میں چلا جائے تو اس کے بعد وہ نکل کے جو ہے علاج کے ڈرامے کر کے جو ہے وہ دوسرے ملک چلا جائے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی ہوگی جس طرح کا کارنامہ اس نے کیا۔ تو یہ کہہ رہی ہے میرا باپ آ کے جو ہے یہاں پہ لا قانونیت جو ہے وہ اس کو ختم کر دے گا، مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو معاشی بدحالی ہے ختم ہو جائے گی ہے، پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے کا ہو جائے گا، ڈالر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 1 روپیہ آپ دیں گے تو آپ کو $100 ملیں گے، الٹا کام ہو جائے گا، بلکہ آپ کو $300 ملیں گے۔ ابھی آپ جو ہے وہ 300 دیتے ہیں تو آپ کو $1 ملتا ہے۔ نواز شریف آئے گا تو پھر آپ ماشاءاللہ 1 روپیہ دیں گے، آپ کو $300 ملیں گے۔ یہاں پہ جو ہے وہ دودھ کی اور شہد کی جو ہے وہ نہریں بہیں گی۔ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے ماشاءاللہ قرضے دے گا، جو ابھی ہم آئی ایم ایف سے لیتے ہیں، نورے کے آنے کے بعد ہم آئی ایم ایف کو قرضے دیں گے، انڈیا کو دیں گے، ورلڈ بینک کو دیں گے، اسلامک بینک کو دیں گے، جن سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں اس کو جو ہے ہم قرضے دیں گے، ہم چائنا کو بھی قرضے دیں گے، شیخوں کو بھی جو ہے وہ قرضے دیں گے، وہ بیچارے غریب ہیں، اور قطر کو دیں گے، یو اے ای والوں کو دیں گے۔ تو جس نے ہمیں قرضہ دیا نورے کے آنے کے بعد ہم ان سب کو قرضے دیں گے، ہم جو ہے وہ اتنے امیر ہو جائیں گے۔ لکھ دی لعنت ہے جی کہانی، مطلب کرتے بھی بندے کو جو ہے وہ شرم نہیں آتی کہ وہ واپس آئے گا تو یہاں پہ ماشاءاللہ پاکستان جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے یہاں روشنی ہی روشنی آ جائے گی۔ وہ قوم کا بیٹا ہے۔ کس کھوتی کے بچے نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ قوم کا بیٹا ہے، پاکستان کا بیٹا ہے؟ کوئی ایک جو ہے وہ بندہ ہمیں بتا دیں۔ شرم نہیں آتی اس عورت کو وہاں پہ اپنے پٹواریوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ الو بناتے ہوئے؟ مزید وہ محترمہ فرما رہی تھی کہ جی ملک کو انتقام کی نہیں، اتحاد، امن، معاشی ترقی، غریبوں کو مہنگائی سے نجات کا ایجنڈا چاہیے۔ نواز شریف اسی ایجنڈے پر کام کریں گے۔ عوام نواز شریف کو 2/3 سے زیادہ جو ہے وہ مینڈیٹ دیں۔ وعدہ ہے معاشی بدحالی، مہنگائی، بے روزگاری کے سیاہ اندھیرے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ یہ بہرحال بڑی لمبی چوڑی تقریر میرے پاس آئی ہے جو اس نے وہاں پہ کہانیاں کی ہیں، میں نے کیا پڑھ کے جو ہے وہ آپ کو
آپ کا ٹائم ضائع کرنا یا آپ کو بور کرنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے لمبے چوڑے اس نے دعوے کیے ہیں. جو مین چیز مجھے اس میں لگی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب وہ کہتی ہے جی 2/3 بیسیکلی 2/3 میجورٹی کی اس نے ڈیمانڈ کی ہے کہ عوام ہمیں دے تو ہم جو ہے وہ دودھ کی نہریں جو ہے وہ یہاں پہ بہا دیں گے پاکستان میں. حکومت تو ماشاءاللہ یہ ان کی ابھی بھی پچھلے مہینے ختم ہوئی اور 16 مہینے جو ہے وہ اس کا چاچا بھی حکومت کر گیا اور خود بھی ہے یہیں پہ تھی. بیسیکلی سارا کچھ کہنے کو تو چاچا اس کا وزیر اعظم تھا لیکن پاورز جو ہے اس نانی کے پاس بھی تھی. یہ جو چاہتی تھی وہ کر سکتی تھی. اسی دوران جو ہے وہ اس کی آڈیو بھی جو ہے وہ کافی زیادہ لیکس ہوئی جس میں یہ چاچے کو ڈکٹیشن دے رہی ہے یہ کر دو وہ کر دو. رانے ثناءاللہ کے ساتھ اس کی آڈیو لیک ہوئی ہوئی ہے, ہم نے بھی آپ کو سنوائی تھی. اس کے اندر رانے کو کہہ رہی تھی یہ کر دو وہ کر دو فلانا, اور دوسرے جو سرکاری سینئر بیوروکریٹ تھے ان کو ڈکٹیشن دے رہی تھی یہ یوں کر دو. تو ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ یہ وزیر اعظم بنی ہوئی تھی. کہنے کو تو چاچا اس کا وزیر اعظم تھا تو اس کے پاس بھی آپ کہہ لیں کہ وزیر اعظم والی جو ہے وہ پاورز تھی اس کے پاس. تو 16 مہینے میں کون سا ان لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کو اندھیروں سے نکال لیا, کون سی یہاں پہ جو ہے وہ معاشی بدحالی انہوں نے ختم کی ہے, جائے لا قانونیت انہوں نے ختم کی ہے. بلکہ لا قانونیت تو ان لوگوں نے بڑھائی ہے, معاشی بدحالی بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ انہوں نے بڑھائی ہے. مہنگائی جی ختم ہو جائے گی نورے کے آنے سے. مہنگائی جتنی تم لوگوں نے 16 مہینے میں بڑھائی ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ اتنی کبھی جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 16 مہینے جو تم لوگوں کو دیے تھے اس سے پہلے جو تم لوگ ڈرامہ کرتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے, جب خان صاحب وزیر اعظم تھے, مہنگائی مکاؤ مارچ تم لوگ کرتے تھے, کپڑے بیچنے کی باتیں کرتے تھے, اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اگر ہم نے مہنگائی کم نہ کی, اس کا چاچا کہہ رہا تھا میں نے مہنگائی کم نہ کی میرا نام عمران نیازی رکھ دینا, تیرا نام بندہ کی رکھے. تو بہرحال نانی نے آج بڑی لمبی لمبی چھوڑی ہیں اور امید ہے کہ یہ ساری چیزیں پٹواریوں کے پاس جب پہنچیں گی تو پٹواریوں کا جو ہے وہ رو رو کے برا حال ہو جانا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یار. کوئی تم لوگوں کو موت یاد نہیں ہے, کل کو مرنا بھی ہے, اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے. وہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوئی ایک بار پھر عوام کو جو ہے وہ پھدو بنانے کا پروگرام بنایا ہوا. نورا آئے گا تو پتہ نہیں یہاں سے کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں ہونا کیا ہے نورے کے آنے سے. بہرحال اگر میں تو ابھی پریڈکشن پیارے پاکستانی آپ کو کر لیتا ہوں, میں نے بڑا کلوزلی ان کو جو ہے وہ آبزرو کیا ہے اور کر رہا ہوں پچھلے آپ کہہ لیں کہ 8-10 سالوں سے. نورا واپس آتا ہے اگر اس کو زور زبردستی وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے جیسے کہ حالات لگ رہے ہیں بہت بڑا دھاندلا کر کے, تو یہ ڈالر ماشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ 500 سے اوپر چلا جائے گا. آپ لکھ کے لے لیں مجھ سے ابھی, اگر نورے کو وزیر اعظم بناتے ہیں جو ابھی یہ 300 کے آس پاس ہے نا, یہ 500 سے اوپر چلا جائے گا. اور پیٹرول اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتی ہے, سیم چلتے ہیں. تو اگر ڈالر 500 کا ہوگا تو پیٹرول بھی لیٹر ماشاءاللہ آپ کو 500 میں ملے گا, ڈیزل تھوڑے آپ 10-20 روپے اور اوپر کر لیں. اسی طرح سے جب ظاہر ہے کہ ڈالر مہنگا ہو جائے گا تو جو بھی چیزیں آپ امپورٹ کریں گے باہر سے منگائیں گے تو ان کی قیمتیں بھی دگنی ہو جائیں گی یہاں پہ. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ نورے کے آنے کے بعد اگر کوئی چیز ابھی 100 روپے کی مل رہی ہے تو وہ بعد میں نورے کے آنے کے بعد آپ کو 200 کی بھی نہیں ملے گی. یہ حالات ہونے والے ہیں نورے کے آنے کے بعد. یہ صرف عوام کو پھدو بنانے کے لیے اس نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائی ہیں اور میڈیا کے لوگوں کے ہاتھ میں تھما دی ہیں کہ جی نانی نے یہ چیزیں کہی ہیں. اللہ پاکستان کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو. تو بہرحال ایک تو یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ ایک کلپ شیئر کرنا ہے اپنی ایک بہن کا جن کا جو لندن میں ہوتی ہیں. ایک طرف تو آپ کو شیان علی کا پتہ ہے, مردوں میں تو شیان علی ہے جس نے نورے کو صحیح ذلیل کیا ہوا ہے. عورتوں میں یہ خاتون ہیں جو ہر روز وہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اور شریف خاندان کو ذلیل کرتی ہیں, خاص طور پہ جو ہے وہ نورے کو. تو ان کا یہ کلپ ہے, یہ آپ سنیں یہ کیا فرما رہی ہیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. نواز شریف کو یہ پیغام دیتے ہیں, بے شرم تیرا بھائی 1.5 سال وزیر اعظم رہا اور تو پاکستان نہیں پہنچے گا. تجھے میں نے چیلنج کیا تھا, تو کبھی پاکستان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ العزیز. یہاں سے تیرا تابوت واپس پاکستان جائے گا کشمیر سے, کیونکہ تمہاری اوقات تمہاری سیاست عمران خان نے ختم کر دی ہے اور انشاءاللہ العزیز عمران خان ہی واپس آئے گا. تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے اس بہن کا کلپ دیکھا. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو آپ کہہ لیں کہ دعویٰ کیا تھا, یہ کہا تھا کہ یہ کبھی بھی واپس نہیں جائے گا. 16 مہینے اس کے بھائی کی حکومت رہی ہے, یہ تب بھی واپس نہیں گیا اور انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہے وہ یہاں سے تابوت ہی پاکستان واپس جائے گا. تو یہ ایک بہن کا کلپ دکھانے کا مقصد یہ تھا, کیونکہ ابھی جو میں آگے آپ کو کلپ دکھانے والا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. کیونکہ پٹواری جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل جو ہے وہ بغیرتی کر رہی ہیں. یہ بہن ڈیلی وہاں پہ جاتی ہیں آلموسٹ آپ کہہ لیں,
اور فرنٹ سے لیڈ کرتی ہیں. ایون لوگ نہیں بھی آئے ہوئے ہوتے تو یہ اکیلی وہاں پہ جو ہے ٹرائی پاڈ لگا کے ریکارڈنگ کرتی ہیں اور نورے اور اس کی فیملی کو ذلیل کرتی ہیں. تو یہ کلپ آپ دیکھیں, اس میں جو ہے وہ اکیلی وہ کھڑی تھی وہاں پہ, شریف فیملی کو سنانے کے لیے وہ گئی, تو وہاں پہ جو ہے وہ نورے نے اپنے کتے چھوڑ دیے, پٹواری چھوڑ دیے. اب ایک نہتی عورت کو دیکھ کے یہ سارے ماشاءاللہ جو ہے وہ شیر بن رہے تھے. تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے, پہلے آپ یہ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. پاکستان کے بعد وطن انتہائی گری ہوئی عورت کار کھیلنے والی, عورت کار کھیلنے والی. You know my level, you know my level, you know my level. بھاگ گیا, سردار بھاگ گیا, they know my level. تو یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے کلپ دیکھا, اس بہن نے پھر بھی ان کتوں کو جو ہے وہ اپنا جوتا دکھایا, اپنا بوٹ دکھائے, شوز دکھائے, اور وہ وہاں سے جو ہے وہ چلے جائے کہ آپ لوگ تو میرے لیول کے نہیں ہو, بلکہ میرے جوتے کے بھی لیول کے نہیں ہو تم لوگ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے پٹواریوں کا جو ہے وہ غیرت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو وہ روڈ کی دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے, بالکل کوئی نورے کے جو اس نے غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ لوٹ کے جو اپارٹمنٹس لیے ہیں اس گیٹ کے سامنے نہیں کھڑی, بلکہ روڈ کی دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے. ٹرائی پاڈ اس نے لگایا ہوا تھا, وہ اپنی ریکارڈنگ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ میں یہاں پہ آئی ہوں. تو یہ سارے آپ کہہ لیں کہ بغیرت, نہ کوئی شرم, نہ کوئی حیا, کمینے قسم کے یہ لوگ چند ٹکوں پہ جو ہے وہ بکنے والے. نورا جو ہے وہ جس طرح بندہ کتے کے آگے جو ہے نا ٹکڑے پھینکتا ہے گوشت کے یا روٹی کے, تو وہ بھاگ کے آتا نا, وہی والا ان کا حساب ہے کہ وہ ان کے آگے ٹکڑے پھینکتا ہے. کچھ چند ہے کوڑیاں, یہ جو ہے وہ حرام زادے بکے ہوئے ہیں اس کے ٹکڑوں کے اوپر. اور اس طرح سے جو ہے وہ جب خواتین آتی ہیں تو یہ پھر بہت زیادہ گالم گلوچ کرتے ہیں, بہت زیادہ. کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے نہیں بھی رکھتا, وہ پھر معاملہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آؤٹ ہو جاتا ہے, تو وہ رکھنا جو ہے وہ تھوڑا مناسب جو ہے وہ نہیں لگتا. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہے یہ لوگ پٹواری وہاں پہ کرتے ہیں. ابھی ایک بغیرت اس دن کہہ رہا تھا ایک خاتون کو کہ جی یہ منہ دھواؤ تے یہ جیڑی شکل ہے میرے گوڈے تو بھی بھیڑی نکلنی ہے. وہ کلپ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. تو یہ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ظاہر آگے سے عوام کا بھی ریاکشن آتا ہے. اب پی ٹی آئی کے لوگ جب جواب دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو پھر یہ اخلاقیات, غیرت اور پتہ نہیں تہذیب, کلچر اور پتہ نہیں کون کون جب وہ کہانیاں کھولنا شروع کر دیتے ہیں. جی عمران خان نے تو قوم ہی بگاڑ دی ہے پوری, ان کو تمیز نہیں ہے. کھوتی دے بچے ہوئے ہیں, توڑے لوگ کی کارن ہے, پہلے آتا ویکھ لو. تو بہرحال یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا تھا, یہ پٹواریوں کی اوقات ہے, یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا, تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے. شکریہ.